عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ قرآن مجید کو فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ شہداء کرام کی زندگی اور اس کی کیفیت اور حقیقت تم اپنے فہم و ادراک سے اور اپنے عقل اور شعور سے نہیں سمجھ سکتے، لہذا اس بنا پر کہیں حیات شہداء کا انکار نہ کر بیٹھنا۔ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا اور وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی انہیں مردہ کہا جائے۔ اس لیے آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے سختی سے روک دیا گیا، بلکہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے انہیں مردہ مت کہو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں تو شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، اور دوسری آیت میں مردہ گمان کرنے سے بھی منع کر دیا کہ کبھی اس قسم کا خیال بھی ذہن میں نہ لانا کہ وہ مردہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کی قالیب عطا فرمائی، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، ترائی قندیل جو کہ زیر عرش معلق ہے اس میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کرے اور جنگ سے بیٹھ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں حیات الشہداء محققہ، کہ شہداء کا زندگی زندہ ہونا ایک عظیم شدہ حقیقت ہے، اور زمین بے شک نہیں کھاتی انبیاء اکرام، شہداء اعظام، علماء ربانی اور ثواب کے لیے اذان دینے والے مؤذنین اور حفاظ قرآن کی جسموں کو۔ اور صاحب تفسیر نور المعانی فرماتے ہیں کہ یعنی کثیر سلف صالحین کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی زندگی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ روحانی زندگی ہوتی ہے لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے، اور وہ زمین و آسمان اور جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں، اور وہ شہداء اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمایا ہے کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ سیلاب کی وجہ سے کھل گئی تو ان کے جسم تر و تازہ تھی جیسا کہ انہیں کل ہی دفنایا گیا۔ اور اس 20ویں صدی کا واقعہ ہے کہ جب دریا دجلہ پر حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبروں کے بالکل نزدیک پہنچ گیا
تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی لاشوں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انور کے جواب میں منتقل کرنا چاہا تو ان حضرات کی قبریں کھودی گئی. 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم پاک صحیح اور سلامت پائے گئے. ہزارہا لوگوں نے اسلام کا یہ معجزہ اور قرآن کی یہ آیت کی صداقت کا اپنے ان آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اور بہت سے لوگ جب معجزہ دیکھ کر اسلام بھی قبول کیا. تو معلوم ہوا کہ شہداء اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا منکر ان آیت قرآنی کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی لیے ہم شہداء کرام کا ماتم نہیں کرتے. ماتم تو مردوں کا ہوتا ہے. کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو حضرات گرامی، ایک بات میں آج کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ حیات شہداء پر سب سے بڑی دلیل یہ تو آیت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو پھر اس میں ذرہ برابر بھی وہم و شبہ میں مبتلا ہونا یہ کفر ہے، کیونکہ وہ انہیں زندہ رکھنے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. تو وہ جب ہر چاہت پر قادر ہے تو اگر شہید کو زندہ رکھنا چاہے تو اس پر بھی پوری قوت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. باوجود اس کے کہ ان کی ارواح جسم سے پرواز کر گئی، باوجود اس کے کہ ان کے بچے یتیم ہو گئے، باوجود اس کے کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، باوجود اس کے کہ ان کی وراثت کو تقسیم کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھ دی گئی، باوجود اس کے کہ 1000 نانو مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا گیا. یعنی تمام سلوک ان کے ساتھ وہی کیا گیا جو مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ پھر بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہی وہ زندہ ہی نہیں کیونکہ میں انہیں زندہ رکھنے پر قادر ہوں. یا اللہ قبر میں تو دروازہ کوئی نہیں، یا اللہ کھڑکی کوئی نہیں، یا اللہ قبر میں تو روشندان کوئی نہیں، یا اللہ پانی بھی نہیں، خوراک بھی کوئی نہیں، انتظام کیسے ہوگا؟ پھر شہید کس طرح زندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھر بھی زندہ ہے. اس کو اس مثال سے سمجھو. حضرات گرامی، آپ مرغی کے نیچے انڈے کو رکھ دیں، 18 یا 19 دن کے بعد ان انڈوں سے چوزوں کی آواز آنے لگے گی اور 21ویں دن وہ انڈے سے باہر آ جائیں گی. تو جو خدا بغیر ہوا کے، جو خدا بغیر دروازے کے، جو خدا بغیر روشندان کے، جو خدا بغیر کھڑکی کے اور بغیر کسی خوراک کے چوزوں کو انڈے میں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ قبر میں شہید کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. وہ فرماتا ہے کہ اس حیات شہداء پر حیران ہونے والوں، تم اس پر کیوں حیران نہیں ہوتے جب قرآن میں پڑھتے ہو کہ میں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. تو جو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمانے پر قادر ہے، جو خدا حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمانے پر قادر ہے، وہ تو معلوم کو وجود لانے پر قادر مطلق ہے، وہ شہید کو زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے. تو حضرات گرامی، شہید کے مختلف معنی ہیں جو کہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان فرمائے گئے ہیں. شہید کا ایک معنی ہے پانے والا. کیا معنی ہے؟ پانے والا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. تو جو کوئی تم میں سے پائے اس مہینہ یعنی رمضان کو تو وہ یہ مہینہ روزہ رکھے. تو اس آیت کریمہ میں شہیدہ کا معنی پانا، تو شہید یعنی پانے والا. اب سوال یہ ہے کہ شہید نے کیا پایا؟ اس نے تو اپنی جان تک کھو دی، ہر چیز حتیٰ کہ زندگی اس نے کھو دی. وہ قبر میں پہنچ گیا، روح کی پرواز کر گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جائیداد تقسیم ہو گئی. تو اس نے کیا پایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ شہید اللہ تعالیٰ سے 6 چیزیں پاتا ہے. کتنے؟ 6 چیزیں پاتا ہے. پہلا کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اس کے تمام گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور دوسرا اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اور تیسرا اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. چوتھا اسے فضائے اکبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور فضائے اکبر کیا ہے؟ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری کائنات اسے بے ہوش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہ غمناک کرے گی اسے
وہ بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب مخلوق ہڑبڑا کر قبروں سے اٹھے گی، سب حیران اور پریشان ہوں گے، مگر ان پاک ہستیوں کو اس روز بھی کسی گھبراہٹ اور بے چینی کا سامنا نہیں ہوگا۔ فرشتے ان کے استقبال کے لیے پہلے وہاں موجود ہوں گے اور انہیں خوشخبری سنائیں گے کہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور پانچواں کہ اس کے سر پر عزت وقار کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، اور اس کے نکاح میں 72 حوریں دی جائے گی۔ اور چھٹا، اور اس کے عزیزوں میں سے وہ 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت گرامی شہید کا ایک معنی ہے گواہی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہوں گے رسول تم پر گواہ۔ تو شہید باوجود کے دنیا سے پردہ فرماتا ہے، مگر اس کا خون خدا کی توحید اور اس کے محبوب کی رسالت کی گواہی دیتا رہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، گواہی مؤذن بھی دیتا ہے، گواہی نمازی بھی دیتا ہے، گواہی خطیب بھی دیتا ہے، گواہی ادیب بھی دیتا ہے، گواہی امام بھی دیتا ہے، مگر یہ سب گواہیں بہت آسان ہے۔ شہید کی گواہی مشکل ہے، مسجد میں گواہی دینا آسان ہے، منبر پر گواہی دینا آسان ہے، مصلی پر گواہی دینا آسان ہے، محراب میں گواہی دینا آسان ہے، لیکن تلواروں کی جھنکار میں، نیزوں کی بجھاڑ میں، تیروں کی بارش میں، بھالوں کے حملوں پر گواہی دینا یہ بہت مشکل ہے، اور یہ گواہی شہید ہی دیتا ہے۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ شہید گواہی دیتا ہے زخم کھا کر، شہید گواہی دیتا ہے گردن کٹوا کر، شہید گواہی دیتا ہے جوانی لٹا کر، شہید گواہی دیتا ہے بازو کٹوا کر۔ گواہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں دی، بازو کٹوا کر۔ گواہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں دی، گردن کٹوا کر۔ گواہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی میدان احد میں، جسم کا ہر عضو کٹوا کر۔ گواہی اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دی میدان کربلا میں خون کی ندیاں بہا کر۔ گواہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کوفہ کے بازاروں میں نیزے پر سر چڑھا کر۔ پنجتن کی گھرانے کی عادت کو ذرا دیکھو، پنجتن کی گھرانے کی عادت کو ذرا دیکھو، سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ حضرات اکرامی یہ کیسی بے مثال گواہی ہے کہ سجدے میں سر، گلے پر چھری اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ حضرات اکرامی ہم تو یہاں پر فین کے اندر ایئر کنڈیشن میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھو پانی موجود نہیں، آگے بھی تیر ہے، پیچھے بھی تیر ہے، دائیں بھی تیر ہے، بائیں بھی تیر ہے، ہر طرف سے تیروں کی بارش۔ تو پھر کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے سے محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ارے ایسی گواہی تھی کہ جس کی مثال نہ پہلے ملی اور نہ بعد میں۔ یہ سب گواہوں کا سردار ہے، یہ سب عاشقوں کا سالار ہے، یہ شہید عظیم ہے۔ اگر یہ شہید نہ ہوتا تو شہادت تشنا لب رہ جاتی۔ اللہ اکبر، بل احیاء کا مفہوم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوا اور ہوتا رہے گا، اور قیامت تک خون حسین بتائے گا کہ حیات جاودانی کس کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، ورنہ زندگانی کس کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے عالم تصورات میں، میں نے عالم تخیلات میں اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا آقا حسین، 20 زخم تلوار کے لگے، 20 زخم دھچوں کے لگے، بے شمار تیروں لگے، تو کیا ان سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچی؟ تو عالم تخیلات میں، عالم تصورات میں جواب آیا کہ سورہ یوسف کو پڑھو۔ جب عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو، تو اس نے ان کو جواب دینے کے لیے
اپنے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ جناب حضرت ذرا ادھر سے گزریے، ادھر ان عورتوں کی دعوت کی اور انہیں ہاتھوں میں چھڑیاں تھما دی اور فروٹ کاٹ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے گزرے تو ان عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو فروٹ کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں پتا نہ چلا کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے۔ بس جب انہوں نے ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کی قائل ہو گئی اور وارفتگی کے عالم میں کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تو حضرات گرامی زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا، ہاتھ کٹ گئی، تکلیف تو ہوئی مگر احساس تکلیف نہ ہوا۔ اسی طرح میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن جمال الہی کو ملاحظہ فرمایا، سر تن سے جدا ہو گیا، تکلیف تو ہوئی مگر احساس سے تکلیف نہ ہوا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر۔ اللہ موت کو کس نے نصیحت کر دی ہے؟ حضرات گرامی وہ لوگ جو میدان جہاد میں جا کر تلواروں کے سائے میں اپنی زندگی کا نذرانہ تمام تر تمناؤں کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں، وہ جو دین کی سربلندی کے لیے اپنا سر اپنے تن سے جدا کرا دیتے ہیں، وہ جو اپنے ہی ہاتھوں علیہ کلمۃ اللہ کے لیے چراغ عزیز کو گل کر دیتے ہیں، وہ جو باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور پھر دبتے اور جھکتے نہیں سر کٹا دیتے ہیں، وہ جو دنیاوی لذتوں پر اخروی لذتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور جو عارضی زندگی دے کر اپنی زندگی کا انعام پاتے ہیں، وہ جو میدان جنگ میں شیروں کی طرح لڑتے ہیں اور اس جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور وہ جو معرکہ کارزار میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، دشمنوں پر ہیبت طاری کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے موت کو گلے لگا لیتے ہیں، وہ جو نام خدا پر دیوانہ وار مر مٹنا جاتے ہیں، وہ جو دین مصطفیٰ پر پروانہ وار مثال ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں، وہ جو زندگی کے حسین ترین انجام سے شاد کام ہوتے ہیں، ہم انہیں شہید جیسے میٹھے نام سے یاد جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، یہ مرتے نہیں سدا زندہ رہتے ہیں، عارضی جہان کے لیے بلکہ حیات جاودہ پاتے ہیں، دنیا کی نگاہوں سے تو دور ہو جاتے ہیں مگر حقیقت میں بے حد مسرور ہو جاتے ہیں۔ قرآن ان کی عظمت کی گواہی الفاظ میں دیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے۔